وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، حضور کی امت عطا فرمایا۔ یہ انتہائی احسان عظیم ہے ہم گناہگاروں پر، ہم غلاموں پر۔ سامعین محترم، میں تمہیدی کلمات میں نہیں جاتا، اصل موضوع پر آ کر اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بہت سارے اس دھرتی پر جنم لے رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے نام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، رسول کی رسالت کو مان تو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، پھر بھی مرنے کے بعد پریشان رہیں گے۔ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، میں اپنے سے آپ کو نہیں بتاتا، حضور کی حدیث سے بتاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، غیر مذہبوں کے پجاری نہیں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ تو آمینہ کے لال نے کہا مسلمان ہوں گے۔ وہ خدا کو بھی مانیں گے، وہ رسول کو بھی مانیں گے، لیکن پھر بھی وہ دوزخ میں جا کر گر پڑیں گے۔ پھر کامیاب کون ہوگا؟ تو حضور نے کہا 73 فرقوں میں 72 منہ کے بل دوزخ میں گریں گے، ایک فرقہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا، ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، وہ فرقہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اہل السنت والجماعہ ایک ایسا فرقہ ہے جو خدا والا بھی ہے، نبی والا بھی ہے۔ سامعین محترم، کیا بات ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، پھر بھی دوزخ میں پڑ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے، وہ رسول کو رسول تو مان رہا ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ نے رسول کے مرتبے کو بلند کیا ہے، وہ بلندی کو ماننے والا نہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے آمینہ کے لال کو مقامات دیے ہیں، وہ مقامات کا انکار کرنے والا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو حاضر اور ناظر رکھ کے بولو، ہم وہ فرقے والے نہیں ہیں جو کبھی یہ بولے ہو کہ یہ کام ہمارے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے نبی کھاتے ہیں، ہمارے نبی پیتے ہیں، ان میں ہم میں فرق نہیں ہے۔ ہم ایسا کبھی نہیں بولے۔ ہم فتوے لگانے والے نہیں ہیں، ہم ان کی ذات پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نقص نکالنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی ذات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہم جب جب نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ ان تذکروں پر ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک ولایت کا کانسیپٹ چھیڑا ہے، جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو ولیوں کی تعریفات بتائی ہے، ولیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم بھی آج انہی اولیاء میں سے ایک ولی کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا نام محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ جب بھی اہل سنت والجماعت میں ولی کا تذکرہ چھڑتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ولی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ ولی کی ولایت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں ولیوں کے تذکروں کو چھیڑتے ہو؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے بندوں کو یاد کرتے ہو؟ ہم اپنے سے یاد نہیں کر رہے، ہمیں خدا نے کہا یاد کرنے کے لیے۔ اللہ ہو کر اپنے کلام میں اپنے نیک بندوں کو یاد کرے تو ہم بندے ہو کر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیوں نہ چلیں؟ اللہ خود اپنے ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔
عزیزان محترم، ہم کسی ولی کی کرامت کو بیان کرتے ہیں، کسی ولی کے کسی قصے کو بیان کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں، آپ خود سنے ہوں گے، آپ کو جواب ملا ہوگا کہ وہ انسان جو مرنے کے بعد خود کا جنازہ نہ اٹھا سکے، خود قبر میں سو کر مٹی اپنے اوپر نہ ڈال سکے، خود جو ہے مرنے کے بعد بات نہ کر سکے، وہ تم کو کیا مدد پہنچائے گا؟ یہ نعرے بلند ہوتے نہیں ہوتے بازو والوں کے پاس؟ یہ نعرے وہ ولیوں کا انکار کرنے والوں کی مجلسوں میں بیان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہر کوئی یہ بولتا کہ مول صاحب یقیناً بیان ہوتے۔ جب کبھی بھی 11ویں شریف آ جائے تو پیران پیر کا بائیکاٹ کرنے والے یہ بات بولتے۔ تو عزیزان محترم، ان کو قرآن سے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم ولیوں کو کیوں یاد کرتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی آیت سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں تم مجھے یاد کرو، میں خدا ہوں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب آپ میرے کو بولو، بندہ جب اللہ کو یاد کیا تو بندے کا یاد کرنا لمیٹڈ ہے، ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک ہے۔ جب تک سانس چلے اللہ کے نام کے ترانے گاتا، سانس چلی گئی تو ذکر بند ہو جاتا۔ اللہ کا بندے کو یاد کرنا، بندے کا اللہ کو یاد کرنا لمیٹڈ ہے، ایک حد مقرر ہے۔ کب تک کی حد ہے؟ تو جب تک زندہ رہا اس وقت تک کی حد ہے۔ اور جب اللہ بندے کو یاد کرنے آئے تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر عالم کو فنا ہے لیکن اللہ کو فنا نہیں ہے۔ اللہ باقی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ بول رہا میں تیرے کو یاد کروں گا۔ تو بندے تیرا خدا کو یاد کرنا لمیٹڈ ہے لیکن اللہ کا بندے کو یاد کرنا انلمیٹڈ ہے۔ تو اچھا، یہ اللہ قرآن میں فرما دیا۔ اب آپ ہی میرے کو بولو، اللہ بول رہا میں بندے کو یاد کرتا ہوں، اگر بندہ میرے کو یاد کرا تو اب اللہ بندے کو کیسا یاد کرے گا؟ کیا وجہ ہوگی اللہ بندے کو؟ آسمانوں سے ہر وقت آواز آ رہی کیا آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ کے تذکرے اور گیت گاتے گئے، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اس کا اصول بنا ہوا ہے، قرآن شاہد ہے اس بات کا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بندوں کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر حضور کو یاد اللہ کس طرح سے کیا؟ کیا ہر صبح شام آسمانوں سے بندے آوازیں نبی کے گیت کے سن رہے ہوں گے؟ آپ ذمہ داری سے عقل کو سامنے رکھ کے بولو۔ پیرانے پیر زندگی بھر خدا کو یاد کرتے گئے، اور اللہ قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہمیں جو یاد کرتا ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن کبھی کانوں سے بندے یہ سنے نہیں کہ آسمانوں سے غیب سے آواز آ رہی پیرانے پیر اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے۔ تو جواب میں نہیں دیتا، سوال چھوڑتا ہوں، اللہ یاد کرے تو کیسا یاد کرتا ہے؟ تو مومنین بندوں کے دلوں میں ان کے تذکرے ڈالتا ہے۔ یہ جواب نکلے گا آپ کی زبانوں سے، اور یہ ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ رب العزت جبرائیل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبرائیل، وہ جو محلے میں اس گھر میں جو بندے کو تم دیکھ رہے ہو، وہ بندہ ہمیں یاد کرتا ہے ہر صبح شام، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے، اے جبرائیل ہم وہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں بخاری مسلم کی، کوئی میری بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اے جبرائیل ہم اس سے محبت کرنے لگے ہیں، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل وہ بندے کی طرف مشاہدہ کرتے ہیں، وہ عالم میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، اس محلے میں، اتنے گھروں میں ایک گھر جبرائیل دیکھتے ہیں، اس میں بندہ اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب جبرائیل اللہ کے حکم سے وہ اللہ اللہ کہنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم جبرائیل کو ہوتا ہے، جبرائیل میں بھی محبت کر لیا، تم بھی محبت کر لیے، اب سارے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو کہہ دو کہ ان سے محبت کریں۔
آپ بعد میں محبت کر رہے جی پیرانے پیر سے، اللہ والوں سے بعد میں محبت کر رہے۔ اب حضرت جبرائیل آسمان پر آتے ہیں اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، زمین اور آسمان کے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ فلاں عالم میں رہنے والے فلاں شہر کے فلاں محلے میں اتنے گھروں میں گھر میں رہنے والے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں، اللہ تم کو بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پورے دنیا عالم میں ہر مخلوق میں بات کا اعلان کرا دیا جاتا ہے اور آٹومیٹک بندوں کے دلوں میں وہ ولی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث شریف کہہ رہی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ فَاذْكُرُونِي، بندہ جب اللہ کو یاد کرے تو بندے کا یاد کرنا دکھتا ہے، سنا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، لیکن اللہ یاد کرے تو آسمانوں سے آواز نہیں آتی، بندے مومن کے دل بول اٹھتے ہیں۔ تو اللہ اس طرح سے اپنے ولیوں کو یاد کرتا ہے۔ انہوں زندگی بھر اللہ اللہ بول کے چلے گئے، تم بھی اللہ بولنا، ان کو کیوں یاد کرنا؟ تو یہ ہم نہیں بول رہے صاحب، یہ قرآن بول رہا ہے۔ آپ ہم سے آ کے نہ پوچھو، قرآن سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو، ہمارے سے آپ سوال نہیں کرنا، قرآن میں جا کے ڈھونڈو۔ اذکرکم، میں میرے بندے کا ذکر کرتا ہوں، تو اب اللہ سے ذکر سن لیتے بیٹھ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہم قرآن کی آیت پہ ایمان لائے، دل میں ولی کی محبت جگائے اور پھر ان کے نام کے گیت گائے، ان کے نام کے جو ہے بول اپنی زبان سے بولے، اچھا بولے۔ یہ اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ اولیاء اللہ کو یاد نہیں کرنا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ مدد نہیں کر سکتے، ارے وہ زندگی بھر اللہ کو یاد کرے، تم بھی اللہ کو یاد کرو، ایسا کو اچھا آٹوؤں کے پیچھے لکھ لیتے تھوڑے لوگ، جتنے بھی اہل حدیث لوگ آٹوواں چلاتے وہ آٹو کے پیچھے لکھ لیتے، کیا لکھ کے بولتے، کیا بول کے لکھتے معلوم؟ ایسا کون، میرے کو پورا وہ شعر تو یاد نہیں ہے لیکن آپ کو سنا رہا ہوں میں، ایسا کون سا کام ہے جو تجھے اللہ کے دربار سے نہیں مل رہا، فلاں خبر پہ جا کے ڈھونڈنا پڑ رہا، مانگنا پڑ رہا، ایسا کون سا کام ہے جو تیرا خالق نہیں کر سکتا اور درگاہ والا کر دیتا، وہ جو ہے درگاہ کے بزرگ کر دیتے، اس کا آپ کو جو ہے خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یہ لکھ کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دے رہی، یہ علماء کی تقریریں، جو جاہل علماء، جو دین سے دور گمراہ علماء ہے، ان کی باتیں سن کے اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اور حضور فرماتے ہیں کہ جو آیتیں کافروں پر نازل ہوئی وہ کافروں کے لیے ہے، جو مومنین پہ نازل ہوئی وہ مومنین کے لیے ہے۔ تو مومنین کے سامنے کافروں کی آیت فٹ نہیں کرنا، کافروں کے لیے اتری ہوئی آیتیں ان کے لیے ہے، بتانا یہ کافروں کے لیے اتری بول کے، اور جو مومنوں کے لیے اتری وہ مومنوں کے لیے ہے۔ کافروں کی آیتیں لے کے جا کے مومنوں پہ فٹ کر دے رہے، حرام ہے اس کے لیے۔ اب آپ کو آیت شریفہ بعد میں سنا تو پہلے حدیث قدسی سنو۔ آپ حدیث قدسی وہ کہ جبرائیل آ کے حضور کو نہیں بولے، اللہ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا حضور پاک علیہ السلام سے، اور اس کو وحی نہیں بولتے، اس کو حدیث قدسی بولتے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل بندہ کثرت سے نفل نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جاتا، مسلسل، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرض تو پڑھتا، واجب بھی پڑھتا، سنت بھی پڑھتا، سب کرتا، لیکن کثرت سے نفل نماز اتنے پڑھتا کہ وہ میرے سے قریب ہو جاتا، حتی احبہ، اتنا قریب ہو جاتا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ اللہ بول رہا بندوں کے لیے، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اتنا قریب ہو جاتا انہیں میرے سے کہ اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب آپ کی کسی دنیا دار سے محبت ہو، انہیں مالدار ہو، جائیداد والا ہو، تو فائدہ ملتا نہیں ملتا آپ کو؟
کبھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں رہیں گا آپ کے، کیونکہ آپ اس کے اتنے کلوز ہو گئے، جب بھی پریشانی ہے تو حل کر دیتا انہیں۔ کوئی سیاستدان سے آپ کی دوستی ہو جائے، انہیں بڑی پوسٹ میں MLA یا MP ہو، تو کبھی آپ کے محلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی گئی، محلے میں پانی بند ہو گیا، تو پورے گھر والے جو ہے تیرے گھر پہ آ کے ٹھہر جاتے، MLA MP کن بعد میں جاتے، تیرے کن پہلے آ جاتے۔ کئی کو آتے، اسی لیے آتے کہ ہم ریکویسٹ ڈالے تو بہت دن کے بعد حل ہوتا مسئلہ، تم جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے تمہارا، ڈائریکٹ تم بات پہنچا دیتے، اسی لیے MLA MP کن بعد میں جاتے، پہلے تیرے پاس آتے۔ تو اب دنیا دار سے کسی دنیا والے بندے کی محبت کسی دنیا دار سے ہو جائے اور وہ مال اسباب میں بہت بڑا ہو تو تیرے کو فائدہ ملتا۔ اب کوئی دنیا والا اللہ سے رشتہ قائم کر لے، اللہ سے اس کی کنیکٹیویٹی ہو جائے، اللہ سے اس کی نسبت خاصہ ہو، تو پھر اس کو کتنے انعامات نہیں ملتے، کتنے اس کو احسان اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملتے میرے بھائی۔ تو اللہ بول رہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہر دنیا دار کا دستور ہے، اگر کسی غریب شخص سے محبت امیر شخص کر لے تو اس کی غربت کو دور کرتا ہے، سیاست دان کسی سے محبت کر لے تو اس کے محلے کو، اس کے گھر کو جگمگا دیتا ہے، اس کے گھر کو حسن و خوبہ دیتا ہے۔ اب اللہ محبت کرے تو اللہ بھی بندے کو انعامات دیتا۔ کیا انعامات دیتا ہے اللہ؟ اس کی بارگاہ سے اس کے مقبول بندے کو کیا تحفے ملتے ہیں؟ تو اللہ بول رہا، میں نے بول رہا ہوں، انکار کرنا ہے تو تم میرا انکار بعد میں کرتا، خدا کا منکر پہلے ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہو جاتا میرے سے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں میرے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک بندہ چیخ کے بات کر رہا تو میرے کانوں کو سننے آتا، آپ کے کانوں کو سننے آتا، لیکن وہ محلے سے اگر کوئی بات کرا یا آپ کے گھر میں آپ کے بیگم یا بچے کچھ بات کر رہے تو آپ کو سننے آتا؟ آپ فیصلہ کرو۔ آپ بولتے ہیں کہ سننے نہیں آتا مجھ صاحب، کیوں؟ اسی لیے کہ بشر کے کان ہیں، یہ انسانوں کے کان ہے۔ ہمارے کانوں کی قوت یہاں سے وہاں کوئی بولا تو سننا ہے، لیکن بازو گلی سے اگر کوئی چیخا تو ہم نہیں سن سکتے، کیوں؟ بشر کے کان ہیں۔ تو اللہ بول رہا میں میرے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے۔ تو اب اس کا سننا اپنے کانوں سے نہیں، اللہ کی قدرت سے سننا ہے۔ اب آپ میرے کو بولو غلام گھر میں بیٹھ کر پریشانی کی حالت میں المدد یا غوث اعظم کہا تو پیرانے پیر سنتے نہیں سنتے؟ آپ بولو۔ اگر خدا کی قسم ایک بشر کے کان ہے تو میں بولتا ہوں کہ نہیں سنتے، لیکن پیرانے پیر اللہ کے ہو گئے، اب اللہ کی قدرت سے سن رہے، اپنے سے نہیں سن رہے، اللہ کے بارگاہ سے ملنے والے پاور سے سن رہے۔ تو وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں میری بندے کے آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا۔ میں دیکھا تو یہاں سے وہاں تک دیکھتا ہوں، دیوار کے پیچھے کا مجھے نظر نہ آئے، اسی لیے کہ میں بشر ہوں، اور بشر کی بینائی کی یہ لمیٹڈ ہے، اس کی لمٹ ہے کہ یہاں سے وہاں تک دیکھتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھتا۔ اور کوئی اللہ کا ولی ہو تو دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا اور پورے عالم میں دیکھتا۔ کہاں سے لے کے آئے؟ تو مصطفیٰ کی حدیث سے جو خدا بولا لے کے آئے۔ اللہ بول رہا کہ میں میرے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھ رہا۔ اب پیرانے پیر اپنے مریدوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، پورے عالم میں نظر ڈال رہے ہیں، تو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اپنے کانوں سے، آنکھوں سے نہیں، خدا کی قدرت سے ڈال رہے ہیں۔ یہ سب خدا کی تجلیات سے ہو رہا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں میرے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ بول رہے حضور بتا رہی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کثرت سے نفل نماز پڑھ کے میرے سے اتنا قریب ہو جاتا، میں اس کا ہو جاتا ہوں، انہیں میرا ہو جاتا۔ میں محبت کرنے کے بعد اب اس کے ہاتھ نہیں رہتے، ہاتھ اس کے ہیں لیکن پکڑ خدا کی ہے۔ اب پیرانے پیر کا ارشاد ہے
میں مشرق میں ہوں، مغرب میں میرے غلام کا، میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہو کر اس کے سطر کو ڈھانپ لیتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ کہاں سے لے کر آئے؟ خدا کی قدرت سے لے کر آئے، مصطفیٰ کی حدیث سے لے کر آئے۔ اگر پیران پیر کہے کہ میں اپنے سے کرتا ہوں تو انکار ہے، وہ بول رہے خدا سے کرتا ہوں، خدا کی بارگاہ سے نعمت لے کر کرتا ہوں۔ بشر کا کام یہاں سے جہاں تک ہاتھ جائے چھونا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ پورے عالم میں ہوتی ہے، لامحدود اللہ کی پکڑ ہے۔ تو اللہ بول رہا کہ اس کے ہاتھ ہے، لیکن قدرت خدا کی ہے۔ پکڑنے والا ہاتھ عبد القادر کا ہے، پکڑ قادر کی ہے، قدرت والے کی پکڑ ہے۔ اب اس کے بعد خدا فرما رہا ہے میں اس کو اتنے انعامات دیتا ہوں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں میرے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے میرا بندہ چلتا ہے۔ میں چلا تو یہاں سے وہاں تک چل کے تھک جاتا ہوں، اگر اللہ کا ولی چلا تو جہاں پر ارادہ کر لیا وہیں پر اس کا قدم ٹھہر جاتا ہے، جہاں کہیں وہ ارادہ کر لیا۔ انکار میرا نہ کرو، اگر دم ہے تو حضور کی حدیث کو حدیث سے نکال کے بتاؤ۔ اگر ماں کے بیٹے ہو تو انکار میرا نہ کرو، انکار خدا کا کرو اور خود منکر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پورے دھرتی پر پلنے والے 73 فرقے خدا کی قسم میری یہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی میں مجال نہیں ہے میری حدیث پاک کا انکار کرنے کا جو میں سنا ہوں، کیونکہ حدیث میری نہیں ہے، مصطفیٰ کی ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضور بول رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا اتنا بندہ مخرب بن جاتا کہ چلنا اس کا چلنا نہیں ہوتا، خدا کا چلنا ہوتا ہے، خدا کی قدرت سے وہ چلتا ہے۔ اب اللہ پیران پیر کو اتنے انعامات دے دیا، احسانات دے دیا کہ اب کوئی گھر میں بولتے لوگ، ابھی بھی بزرگان بولتے، ہم بھی یہی بولتے کہ کوئی پیران پیر کے نام کی فاتحہ کرا تو ان کی روحانیت گھر میں انٹر ہو جاتی، ان کی روحانیت گھر میں آتی۔ ایسا کیسا آ جاتی مول صاحب؟ ارے بشر ہے تو نہیں آتی، خدا کا خاص بندہ ہے تو آتی۔ ہم ان کو بشر تو مانے ہیں لیکن وہ کامل بشر مانے ان کو۔ آپ میں ہے تو نہیں جاتے، عزیزان محترم، وہ پیران پیر اور بزرگوں کی روح ہے تو جاتی۔ تو ہم یہ پیران پیر کو ایسا مانے تو بھی خدا کی باتوں کو سن کر مانے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے المدد کیوں کہتے ہو، پیران پیر کے وسیلہ ان کے نام کا کیوں لیتے ہو، کیوں ان کے گیت گاتے ہو؟ ہم کو مت بول، حضور کی حدیث پہ جا کے جو ہے فتویٰ لگا تو۔ اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں میرے بندے کو اتنا لوگوں میں کامل بنا دیتا ہوں، اتنی پاورز دیتا ہوں، اتنی قوتیں، قدرتیں، طاقتیں دیتا ہوں کہ اگر میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، خدا کی قسم اس کو دے دیتا ہوں۔ لام لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور بضرور لا کر دیتا ہوں۔ نون سخیلہ کا قاعدہ ہے، عالم کورس میں پڑھے تو معلوم ہوتا۔ اعطینہ بولے تو دے دیتا ہوں، لأعطینہ لام کے ساتھ لا کے سخیلہ بنائے تو ضرور بضرور دے دیتا ہوں، نہیں دینے کا انکارج نہیں۔ تو اسی لیے ہم کیا کرتے، بزرگوں کے پاس جا کے بولتے کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ہم اللہ سے مانگے تو ملتا نہیں، بول کے نہیں، گناہوں کی وجہ سے ملنے میں دیری ہو جاتی۔ آپ مقرب ہے، آپ ہاتھ اٹھا لیے تو جو بولے اللہ دے دیتا آپ کو، لہذا یہ مسئلہ ہے غلام کا، پیش کر دیجئے خدا کی بارگاہ میں، قبول ہو جاتا۔ اب انہوں ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ نیچے جاتے نہیں، فرمان مصطفیٰ کی قسم بات قبول ہو جاتی۔ ہم اپنے سے نہیں بول رہے، مصطفیٰ کی حدیث سے بول رہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ بتا رہا ہے، یہی نہیں چھوڑتا میں، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ کسی چیز سے پناہ چاہے، کسی چیز سے حفاظت چاہے تو میں ضرور اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیتا ہوں۔
آپ کے اوپر پریشانی لاحق ہو گئی، مصیبت لاحق ہو گئی، تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتے، جانے کے بعد پریشانی اور حل ہوتی نہیں جلدی، پریشانی پورا سر پہ چڑھ کے ناچتے رہتی، کیا کرتے؟ تو بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کے بولتے کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن اللہ کے خاص ولی ہیں، آپ معزز ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اللہ آپ کو اتنی طاقت اور قوت دیا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے حفاظت چاہے تو اللہ حفاظت دیتا ہے۔ میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، جادو مجھ پر ہے، آسیب مجھ پر ہے، پریشانی مجھ پر ہے، لہذا حفاظت کی دعا کیجئے۔ یہ اللہ کا ولی بول دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسا حل ہوا؟ حدیث میں جا کے پوچھ، حضور سے پوچھ، جا اور حضور سے سوال کر کیسا حل ہوا۔ حضور خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، انکار کرا تو کافر ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یہ اللہ پاورز دیا میرے محترم، اور یہ بات نبیوں کی نہیں چل رہی، خدا کی قسم، یہ بات رسولوں کی نہیں چل رہی، یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ بات اس بندے کی چل رہی ہے جو مسلسل کثرت سے نفل نماز پڑھ رہا، جو کثرت سے نفل نمازوں کی کثرت کرتے جا رہا، اس کو ملنے والا ثواب ہے یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی کرتے رہے تو یہ بات ہوتی، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا۔ ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کے عقیدے کو درست کر رہا ہوں، یہ کہاں سے لے، وہ کہاں سے لے، 11ویں کہاں سے لے، 12ویں کہاں سے لے، یہ سب چیزیں یہ حدیث سے حل ہو جاتے ہیں آپ کے۔ عزیزان محترم، حد تو یہ ہے کہ اللہ نبیوں کے بارے میں نہیں بولا، رسولوں کے بارے میں یہ بات نہیں بولا، اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو یہ آپ ورڈ اور لفظ سنے تو آپ کچھ معلوم ہو جاتا۔ اللہ کو اپنے ولی سے اتنی محبت ہے، اپنے نیک بندوں سے اتنی الفت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا من عادی لی ولیہ، ولیہ کا لفظ آیا، ولی کا لفظ آیا، من عادی لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے یا برا بھلا بولتا ہے، تو بروز قیامت خدا اس سے جنگ کرے گا۔ فقد آذنتہ بالحرب، کیا ترجمہ ہے؟ میں خدا اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بزرگان دین کے بارے میں برا بھلا بول رہا ہے، ایسا ویسا بول رہا ہے، تیار ہو جا، اللہ مرنے کے بعد تیرے سے جنگ کر رہا۔ اور جتنا اس کو ساتھ دینے والے ہیں یہ لوگوں کو، جتنا ان کی باتیں جو لوگ ماننے والے ہیں وہ بھی اس کو امام بنیں گے، پیچھے ٹھہر کے اللہ سے جنگ کریں گے۔ کس میں اتنی طاقت ہے؟ کون ایسا مائی کا لال ہے جو خدا سے قیامت کے دن جنگ کرے گا؟ ہر بندے کو خدا کی بارگاہ سے بھیک ملتی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس سے تم جنگ کیسا کر سکتے؟ اور اللہ اتنی بڑی بات نماز کے چھوڑنے والوں کو نہیں بولا، اتنی بڑی بات روزہ چھوڑنے والوں کو نہیں بولا، اتنی بڑی بات گناہ کرنے والوں کو نہیں بولا، یہ بات خالی ولی سے بغض رکھنے والوں کو بولا۔ عزیزان محترم، یہ اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میری گفتگو ختم ہو گئی، وقت زیادہ چلے گیا۔ عزیزان محترم، یہ کیا معلوم ہوا اس سے؟ آپ اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی باتیں سن کے جو اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنے ذہن کچھ خراب نہیں کر رہے، آپ مرنے کے بعد اپنے اوپر جو ہے مہر باندھ لے رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ سے جنگ کرنے والا ہوں۔ آپ جنگ کے لیے لشکر بن رہے ہیں آپ لوگوں کا، لہذا اپنے آپ کے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ آپ جو ہے قرآن کی ایک آیت کا اس سے ترجمہ سن لے کے باقی 6665 آیتیں بھی ہے، ایک آیت سن لے کے بول رہا اللہ بول کے اس کے اوپر ایمان لا لیے، باقی کی 6665 آیتیں بھی پڑھنا پڑتا۔ کافروں کی آیت مومنوں پہ لا کے فٹ کر دے کے انہیں لوگوں کو گمراہ کر دے رہا، اور آپ گمراہ ہو جا رہے۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے. ہم تمام کو اللہ والوں کا چاہنے والا, بزرگان دین سے محبت کرنے والا اور ان کی بارگاہ سے خوب فیضیاب ہو کر اللہ تک رسائی کرنے والا بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ سبوں کو خود کر